زندگی وقف کر دی، ساری زندگی تباہ کر دی. یہ انجینئر بیٹے آپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، اور اس وقت حافظ قرآن کا جو رتبہ ہوگا سارا منظر دیکھے گا. جیسے کہ آج اگر جلسہ ہوتا ہے، کسی کو بلا کر کے اس کا اکرام کیا جائے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی، بڑی خوشی ہوتی. جلسہ قیامت میں بھی ہوگا. اللہ کے ہاں سارے انبیاء موجود ہوں گے، محمد رسول اللہ ایک طرف موجود ہے، سارے پیغمبروں کے سردار موجود ہیں، آدم شفیع اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ موجود ہے. تمام انبیاء موجود ہیں، تمام اولیاء موجود ہیں، تمام صحابہ. مجمع کے اندر حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا. اور اس وقت حافظ قرآن جب وہاں پر حاضر ہوگا تو اعلان کیا جائے گا، اے حافظ قرآن تیرے ماں باپ کہاں؟ قربان جاؤ ایسی قرآن کی تلاوت پر. حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ البس والداہ تاجا یوم القیامہ زو احسن من زوی الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا. فرمایا حضور نے اس وقت حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ فلاں حافظ کے ماں باپ حاضر ہو. اور اس وقت یہ عارف صاحب کے بھی والد انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تمام حفاظ کے والد آئیں گے، تمام سب کی والدہ ہوں گی. اور اس وقت حضور نے فرمایا اس تمام مجمع کے درمیان جب سارے ڈاکٹرز الگ ہوں گے، جب ماں باپ سب کے بچھڑ کر دور بھاگ رہے ہوں گے، ایسے مجمع کے دوران اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو ماں باپ کو بلائے گا. اور حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا جو سورج کی روشنی بھی زیادہ چمکدار ہو. آپ کیا اندازہ کر سکتے حافظ قرآن کی ڈگری کا؟ حافظ قرآن کی ڈگری آپ کو روح نکلنے کے بعد کام آئے گی. آج 4 دن کی چاندنی چمک لو، آج 4 دن کے اندر چمک لو بھائی. ہم تو ہمارا آج حفاظ کو دیکھا کہ نظر سے جاتا، آج حفاظ کو انتہائی گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ مولوی آدمی کرے گا کیا، یہ حافظ آدمی کرے گا کیا. پتا تو تمہیں تب چلے گا جب تم دنیا سے جاؤ گے، پتا تب چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا، پتا تب چلے گا جب یہ سورج گر پڑے گا، پتا تب چلے گا جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پر گر رہے ہوں گے. اس وقت پتا چلے گا میں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا تھا، اس سے ہم کو کیا نتیجہ حاصل ہوا. اس وقت پتا چلے گا حافظ قرآن کے بارے میں. اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. جو بندہ اللہ کے کلام سے وابستہ ہو جائے آپ اس کے رتبے کا کیا اندازہ کر سکتے. میں ایک اور آگے بات بتاتا چلوں کہ قرآن اتنا مقدس کلام ہے، اتنا مقدس کلام ہے کہ اگر قرآن کے نقوش اگر ورق پر آ جائیں تو ورق افضل، اگر قرآن کسی کاپی پر لکھ دیا جائے وہ کاپی بھی افضل. اگر قرآن ایک رحل پر رکھ دیا جائے جو لکڑی کی رحل ہوتی، بولے اگر آپ وہ لکڑی دروازے کے لیے استعمال کریں تو آپ دروازے پر پیر بھی لگا سکتے ہیں، ہر طرح سے دروازے کو استعمال کر سکتے. لیکن اگر قرآن اس لکڑی پر اگر رکھ دیا گیا تو پھر اب اس رحل کو آپ پیر نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ وہ افضل ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس پر قرآن رکھا گیا ہے. اسی طرح سے جزدان، وہی کپڑا آپ اس کا شرٹ بنوا لیں، آپ استعمال کریں کر سکتے. لیکن اگر وہ جزدان کپڑے کی شکل میں قرآن کے اوپر آ گیا، اب اس کا دھلا ہوا پانی بھی نالیوں میں جانا منع. کیوں؟ کیونکہ اس کی یہ بے ادبی. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کا کلام اگر لکڑی پر آ جائے تو لکڑی افضل ہے، اگر اللہ کا کلام اگر کاغذ پر آ جائے تو کاغذ افضل ہے، اگر اللہ کا کلام نماز کے اندر آ جائے تو نماز افضل ہے. پھر وہی اللہ کا کلام اگر کسی حافظ کے دل میں آ جائے تو حافظ قرآن افضل کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی قرآن اگر حافظ ایک وہ زبانی اگر اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لے، پھر اس حافظ کا رتبہ کیوں نہیں بڑا ہو سکتا؟
یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ قرآن کی حفاظت کیسے فرمائیں گے؟